اللہ پر یقین ہے کہ اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے، عزت اور ذلت کا مالک اللہ ہے، بیماری اور شفا کا مالک اللہ ہے، اور کسی کے ہاتھ میں نہیں. تو بہت سارے بوجھ ہلکے ہو جائیں گے، پریشانی دور ہو جائے گی کہ اللہ مالک ہے اور اللہ ہمارا رب ہے. وہ ہمارا دشمن نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں ساری چیزیں ہیں، اور وہ ہمارا رب ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، جس کو ہم روزانہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. تو اس اللہ کے ہاتھ میں ہماری ساری باغ ڈور ہیں، ہمارا سارا نظام ہے. تو وہ تو بڑا مہربان ہے، وہ تو سب بڑا مہربان ہے. جیسے ماں کے پاس کسی کے پیسے رکھے ہوئے ہیں، جب چاہے نکلوا لو، رات میں جاؤ تب بھی دے دے، دن میں مانگو تب بھی دے دے. وہ تو بڑی مہربان ہے. گھومنے کے لیے مانگو تب بھی دے دے. وہ تو ابا حساب کتاب لے ہوئے، اور ماں تو بڑی مہربان ہوتی ہے. تو اللہ جو ہے وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے اپنے بندوں پر. تو اب دل مطمئن رہے گا، ہر وقت کوئی دکھی نہیں ہوگا، کوئی دکھی نہیں ہوگا کہ اللہ بہت بڑا ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، وہ ہمیں برباد نہیں کرے گا. لیکن اگر یقین میں کمی ہے اللہ پر اور اس کی مہربانیوں کا پتہ نہیں ہے، تو قدم قدم پر انسان دکھی ہوگا. کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کون کرے گا، کون کھلائے گا، کون پلائے گا. ہمارا تو کوئی نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں نا ہمارا تو کوئی نہیں ہے، ایسا کہتے ہیں. ماں سے لڑائی کر دی، باپ سے لڑائی کر دی، بھائی بہنوں سے لڑائی کر لگا، اب ہمارا کوئی نہیں ہے. اور پھر لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے، ہمارا تو آپ ہی ہو، ہمارا تو کوئی نہیں، آپ ہی ہمارے ہو. اللہ بہت بڑا ہے، لیکن اس اللہ کی مددیں، اس کی نصرتیں، اس کی رحمتیں اس وقت بندوں کے ساتھ شامل حال ہوتی ہیں جب بندے فرما برداری کرتے ہیں، اطاعت کرتے ہیں. جو اس کے حکم ہے وہ حکم پورے کرتے ہیں. حکم پورے کریں گے، فرما برداری کریں گے، تو اس کی مہربانیاں ہی مہربانیاں ہیں. وہ اسی لیے بیٹھا ہے کہ مہربانی کریں، رحم کریں، اور اس کے عطایا کے دہانے کھلے ہوئے رہتے ہیں ہر وقت. وہ دیتا ہی رہتا ہے، دیتا ہے وہ، اور وہ بڑا مہربان ہے. اگر دل میں اس بات کا یقین ہے تو پھر دنیا میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ہر حال میں خوش ہے. اس کے حکم اب معلوم کریں گے کہ وہ ہم سے کیا چاہتا ہے، وہ کیا چاہتا ہے. وہ ہم سے نماز چاہتا ہے کہ بندے نماز پڑھیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس میں سستی نہ کریں، کاہلی نہ کریں، نماز کو قضا نہ کریں، بلکہ بروقت 5 وقت روزانہ اہتمام کے ساتھ دھیان جما کر اچھی طرح وضو کر کے اور اچھے کپڑے پہن کر. اچھے کپڑے تو نماز کے لیے پہننے کے ہوتے ہیں، ایک زینت اللہ کے لیے ہے. خذوا زینتکم عند کل صلاۃ، عند کل مسجد، عند کل صلاۃ. تو ایک زینت اللہ کے لیے ہے، اور دوسری زینت عورت کے اپنے شوہر کے لیے ہے. بس تو اچھے کپڑے پہن کر نماز پڑھی جاوے، صاف ستھرا دوپٹہ ہو، صاف ستھرے کپڑے ہوں، صاف ستھرا مصلی ہو، صاف ستھری جگہ ہو. ایک تو پاک ہونا ہے، پاک رکھنا تو فرض ہے، یہ چیزیں پاک ہو جو فرائض میں سے، اور اس کے ساتھ صاف ستھرا بھی ہو جو زینت میں سے. کہ پاک تو ہے، دوپٹہ پاک ہے لیکن ہفتے بھر کا میلا ہے، وہی پہن کر نماز پڑھ رہے ہیں. مصلی پاک ہے لیکن 2 مہینے سے دھویا ہی نہیں ہے، اس کو میلا کچلا ہے. ہم اللہ کے سامنے جا رہے ہیں جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور حدیثوں میں آتا ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ جمیل و خوبصورت ہے، وہ جمال اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اس لیے بندوں کو بھی اس نے خوبصورت بنایا ہے، سب کو، ہر ایک میں کوئی نہ کوئی حسن کی علامت ہوتی ہے، بچوں میں، بچیوں میں، مردوں میں، عورتوں میں. اور وہ چاہتا بھی ہے کہ بندے اچھے رہیں، صاف ستھرے رہیں. ہاں، اور مشہور ہے نا، پاکی آدھا ایمان ہے، حدیث میں ہے الطہارۃ شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے.
جب 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 5 وقت وضو کریں گے، 5 وقت مسواک کریں گے، 5 وقت کلی کریں گے، 5 وقت پیر دھوئیں گے، ہاتھ دھوئیں گے، تو صاف ہی رہیں گے۔ اسی طرح 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے تو کپڑے پاک صاف رکھیں گے۔ اصل جو ہے ہماری زینت وہ ہیں، وہ یہی ہیں کہ پاک رہیں، صاف رہیں، ہر حال میں گھر کو بھی پاک صاف رکھیں۔ مسلمان ہیں ہم، ناپاکی کا تصور نہیں ہو سکتا کہ ناپاکی کی حالت میں رہے یا گھر کو ناپاک اور گندہ رکھے، سوچ نہیں سکتے۔ اسلامی تعلیمات ایسی ہیں کہ اس میں پاکی اور صفائی کا حکم ہے کہ پاک رہو، صاف رہو، گھر کو بھی پاک اور صاف رکھو، اپنے بچوں کو بھی پاک صاف رکھیں، بچپن سے ہی ان کو عادت ڈالیں استنجا کروانے کی۔ چھوٹے بچے ہیں، پیشاب کر دیا، ان کو جاؤ بیٹا استنجا کر لو، صاف کر لو، پاک کر لو۔ ذرا ان میں سمجھ پیدا ہو گئے تبھی سے ان کو تعلیم دیں کہ بیٹا وضو کی حالت میں رہیں، باوضو رہیں، فرض نہیں ہے باوضو رہنا، لیکن ہمارے دین میں محمود چیز ہیں کہ آدمی باوضو رہے، اچھی چیز ہے کہ ہر وقت وضو کی حالت میں رہے۔ اس سے شیاطین کا اثر کمزور پڑ جاتا ہے، وضو کی حالت میں شیطان کا اثر جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، اور حفاظت ہو جاتی ہے بہت سارے شیطانی کاموں سے۔ اور پھر اطمینان کے ساتھ جب نماز کا وقت ہے تو اللہ کے حکم کو بجا لانا، ایک حکم سمجھ کر کہ نماز بہت بڑا حکم ہے، سب سے بڑی عبادت، سب سے بڑی عبادت ہے نماز، عبادتوں میں سب سے بڑا درجہ ہے نماز کا، وہ فرائض میں سے ہے، اور گناہوں میں سب سے بڑا گناہ نماز کا چھوڑنا ہے، معمولی چیز نہیں ہے، اکبر الکبائر جسے کہتے ہیں، سب سے بڑا گناہ، کبیرہ گناہ ہے نماز چھوڑ دینا۔ اس لیے فضائل نماز میں حضرت شیخ نے نماز چھوڑنے پر وعیدوں کا ایک باب باندھا ہے، نماز کے چھوڑنے پر جو وعید ہے، اسی جگہ کہ میں چند جوانوں سے کہوں، ان لوگوں کے گھروں کو کہ جو بغیر عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں، مردوں کو مسجد میں باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا تو کہا ایسے لوگوں کے گھروں کو جلا دو جا کر کہ جو بغیر عذر کے گھر میں پڑھ لیتے ہیں۔ اور چھوڑنے والوں کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان فرمائی، کہا کہ جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ مذہب سے نکل جاتا ہے۔ صحابہ کی ایک جماعت اور ائمہ میں سے تقریباً 3 اماموں کا یہ مذہب ہے۔ امام اعظم ہمارے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی نکلے گا تو نہیں، لیکن بڑا کبیرہ گناہ ہے اس کا، اس کو جو ہے قید کر دیا جائے کہ اتنا بڑا گناہ ہے، اس لیے کوشش کریں ہم کہ نماز نہ چھوڑیں۔